السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کو حرام قرار دیا اور بندوں کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مظلوم بد دعا کر دے، اس کے دل سے آہ نکل جائے، تو مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ جو ظالم کی تباہی و بربادی اور اس کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب روانہ کرتے ہوئے فرمایا، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا فوری طور پر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے، لہذا تم مظلوم کی بد دعائیں لینے سے بچو، یعنی تم کسی پر ظلم نہ کرو کہ وہ تمہیں بد دعائیں دے اور اس کی بد دعا قبول ہو جائے اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو بلا شبہ اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہی میں سے ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، یہ فوری طور پر اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر متعین کیا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ شکایت بھیجی کہ حضرت سعد انہیں اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ روانہ کیا۔ وہ لوگ مختلف مسجدوں میں گئے اور بہت سے لوگوں سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ سبھی لوگوں نے حضرت سعد کی تعریف کی، کہا کہ حضرت سعد اچھے آدمی ہیں اور ہم نے ان کے اندر کوئی شکایت نہیں پائی ہے۔ وہ لوگ بنو عبس کی ایک مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں پہ ان کی ملاقات اسامہ بن قتادہ نامی شخص سے ہوئی۔
اس سے ان لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھ رہے ہیں تو سنیے، میں کہتا ہوں کہ حضرت سعد فوج کے ساتھ خود جہاد نہ کرتے تھے، مال غنیمت صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرتے تھے، اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہ لیتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی، ان کو دلی طور پہ تکلیف ہوئی۔ اس شخص نے حضرت سعد پہ الزام تراشی کی اور ان کے اوپر تہمت لگایا اور ان کے تعلق سے یہ جھوٹی باتیں کہیں۔ حضرت سعد کو تکلیف پہنچی، ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، کہ اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ صرف ریا و نمود اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی عمر کو لمبی کر دے، اسے خوب فقیری دے دے اور اسے فتنوں کا شکار کر دے۔ اس کے بعد اس شخص کا اتنا برا حال ہوا کہ جب لوگ اس سے پوچھتے تو وہ کہتا تھا کہ میں ایک بوڑھا پریشان حال شخص ہوں، مجھے حضرت سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں اس کے آنکھوں پہ گر گئی تھی، لیکن راستے میں چلتے ہوئے لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ اس بڑھاپے میں تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تو وہ کہتا کہ مجھے حضرت سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ تو ایک مسلمان مظلوم کی بددعا سے بچے۔ مظلوم کی بددعا فوری طور پر اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا، باب و تحریم ظلم کے تحت اس واقعے کو لائے ہیں۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ بنت اویس نامی ایک خاتون نے مروان بن حکم کے پاس اس بات کی شکایت کی کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ان کی زمین غصب کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید یہ وہ صحابی ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، ان میں سے ایک حضرت سعید بن زید بھی ہیں۔ ان کے تعلق سے اس عورت نے یہ شکایت کی کہ انہوں نے میری زمین غصب کر لیا ہے۔ مروان بن حکم نے حضرت سعید کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور حضرت سعید سے اس معاملے کو پوچھا، تو حضرت سعید نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ میں اس عورت کی زمین کو کیسے غصب کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس تعلق سے حدیث سنی ہے۔ مروان بن حکم نے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے، مجھے بھی سناؤ۔ حضرت سعید نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما توقه الى 7 اراضین، کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز طریقے سے ظلمن لے لے، 7 طبق زمین اس کے گلے میں توق بنا کر کے پہنا دی جائے گی۔ حضرت سعید نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، اس قدر سخت وعید سنی ہے، اس کے باوجود میں کیسے اس عورت کی زمین کو غصب کر سکتا ہوں؟ مروان نے کہا کہ آج کے بعد میں آپ سے کوئی گواہ طلب نہ کروں گا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو
دلی طور پر انتہائی تکلیف ہوئی. اس عورت نے الزام تراشی کیا تھا صحابی رسول پہ. انتہائی سخت تکلیف ہوئی. انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے: اللہم ان کانت کاذبہ فعم بصرها واقتلها فی ارضها. اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اسے اندھا کر دے اور اسے اسی زمین میں موت دے دے جس زمین کے تعلق سے اس نے میرے اوپر الزام تراشی کی ہے. اس روایت میں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کی بینائی ختم ہو گئی، وہ عورت اندھی ہو گئی اور اسی زمین میں وہ چل رہی تھی کہ ایک گڈھے میں گر پڑی اور اس کا انتقال ہو گیا. مظلوم کی بددعا سے بچو مسلمانوں، مظلوم کی بددعا سے بچو. مظلوم کے دل سے آہ نکل جائے، اس کی زبان سے بددعا کے کلمات نکل جائیں، فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں اور اسی طریقے سے ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بار ایک شخص بازار میں چل رہا تھا، اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا اور وہ شخص یہ آواز لگا رہا تھا: من رآنی فلا یظلمن احدا. جو شخص مجھے دیکھے وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. جو آدمی میری حالت کو دیکھے وہ کسی پہ ظلم نہ کرے. ایک آدمی یہ بات سن کر کے اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں حکمران کے قریبی لوگوں میں سے تھا، میں صاحب منصب تھا. میں ایک بار سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک شکاری بیٹھ کر کے شکار کر رہا ہے. میں اس کے پاس گیا اور اپنے عہدہ و منصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کے اوپر ظلم کیا اور اس کی شکار کی ہوئی مچھلی کو چھین لیا. جبکہ معاملہ یہ تھا کہ وہ شکاری شکار کرتا اور مچھلی کو لے جا کر کے بیچتا اور اسی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. میں نے اس کے اوپر ظلم کیا اور اس کی مچھلی کو چھین لیا. اس وقت شکاری کے زبان سے یہ الفاظ نکلے: اللہم ان ھذا تقوی علی بقوتہ فارنی قدرتک فیہ. اے اللہ، اس شخص نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور اپنی قوت کے زور سے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس کے تعلق سے اپنی قدرت دکھلا دے. وہ شخص شکاری کی مچھلی چھین کر کے گھر پہ لے کے پہنچا. گھر پہ جب وہ مچھلی رکھنے لگا، اس مچھلی نے اس کے ہاتھ میں ڈنک مار دیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں شدید درد شروع ہوا. ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ کلائی کے پاس سے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زہر کہیں آگے نہ بڑھ جائے. کلائی کے پاس سے ہاتھ کاٹا گیا. پھر درد دوبارہ شروع ہوا اور شدید درد سے وہ بے چین رہا. ڈاکٹروں نے کہا کہ کہنیوں کے پاس سے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اس کا ہاتھ پھر کہنی کے پاس سے کاٹا گیا. پھر زہر آگے بڑھ گیا یہاں تک کہ اس کے پورے بازو کو کاٹ دیا گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر نہ کاٹا گیا تو یہ زہر پورے جسم میں سرایت کر جائے گا، لہذا اس کے پورے بازو کو کاٹ دیا گیا. یہ ظلم کا انجام ہے اور مظلوم کی بددعا کا یہ اثر ہے. لہذا ایک مسلمان مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچائے. اپنی طاقت کے زوم میں
اپنی دولت کے نشے میں کسی کمزور اور مجبور شخص پر ظلم نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، کہ مظلوم کی بددعا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، مظلوم گرچہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں، ظلم سے بچو، اللہ کی بارگاہ میں ظلم سے توبہ کرو، اور اس خطرناک گناہ سے اور اس کے انجام بد سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے بچائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔